یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور بس میں ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو بس میں ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشر خلد چھوٹا سا عطردان ہے ساری بہار حشر خلد چھوٹا سا عطردان ہے اور پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار اور روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اور گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے آج کی یہ محفل ہر دو عنوان پر مشتمل ہے ایک تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت اہل البیت بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں میں مناسبت کیا ہے لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں میلاد مصطفیٰ بھی اور عظمت اہل بیت بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا تتمہ حضور کے وصال پر نہیں ہوتا بلکہ شہادت امام حسین پر ہوتا ہے بہرحال میری چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے اور گھنٹے بھر کا ٹائم ہے اور دونوں عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت رکھے اور میں دونوں عنوان کو آپ کے سامنے پڑھ سکوں میلاد مفتی صاحب نے بھی اور ان سے پیشرو مقرر میں نے نہیں سنا لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ ان لوگوں نے میلاد پر گفتگو کی میلاد کسے کہتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کھیری اور گرد نواح سے آنے والوں کائنات میں کسی کا میلاد پہلی بات تو منایا نہیں جاتا میلاد کسی کا بیان منایا نہیں جاتا مطلب بیان نہیں ہوتا اور کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات میلاد مولود آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں توجہ ہے آپ کی اب دھیان دینا میلاد کے فضائل پڑھے گئے میلاد کے دلائل پڑھے گئے لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں اور میلاد کیا ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی آگ نہیں لگ سکتی مصیبت نہیں آ سکتی پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے حالانکہ ویکسین لینا منع بھی میں ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک بات ان کی عقیدتیں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا
قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں، لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ کیجئے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں، اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی۔ میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک، ساری محفل سے بڑی محفل ہے، سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے، اس لیے کہ میلاد نہ ہوتا تو کوئی عنوان نہ ہوتا، سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہیں۔ تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں، ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو۔ گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے، انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سمجھ میں آئے۔ کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے، تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے، جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو ہے وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں، پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں، پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات، مولانا بنے بھیا بعد میں، لیکن جب پیدا ہوئے تھے، حیا کے پردے میں سچی سچی بات کہوں گا، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے، نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں۔ پردے میں بیان کروں، ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے، گندگی میں لتڑے ہوئے تھے، غلاف لگی ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی، یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب باتیں بیان ہوتے ہیں لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا۔ مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیوں، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں، اور دنیا تنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہو اس کی زندگی اتنی بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان اہل بیت کانفرنس، نعرہ حیدری۔ ارے میلاد بیان کرنے کے لیے باپ کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے پیدائش کے واقعات بھی پڑھنا پڑے گے۔ ارے لاؤ میرے نبی کے والد جیسا کسی کا والد، اللہ اکبر۔ جب لوگوں کا نام عبدالشمس تھا، عبدالعزیٰ تھا، اور پتہ نہیں کیا تھا، اس زمانے میں میرے نبی بھی ابا کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ۔ توجہ فرما۔ ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی، میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، بہت سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-8 10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی۔ اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتا تھا۔ یہ بھی تو کوئی کردار پڑھے نا۔ اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ 17 یا 18 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے۔ ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، آپ پردہ فرما گئے۔ پتہ ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، نبی پاک کی عظمت
تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی کے ابا جان مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کنواری لڑکیاں ان کو دیکھ کر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی. اتنے خوبصورت تھے, تمنا کرتی تھی عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے. لوگوں نے لکھا ہے کہ دور یوسفی واپس پلٹ آیا تھا. مصر میں دنیا نے یوسف کے دور میں جو نظارے دیکھے تھے, سرکار عبداللہ کے دور میں مکے نے وہ نظارے دیکھے. کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی, توجہ, کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لے, میں تجھے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی, 100 اونٹ. تو سرکار عبداللہ نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, ابھی بخاری مسلم کا تصور بھی نہیں ہے. بتاؤ اتنے گندے ماحول میں, جبکہ زنا فیشن ہے, جبکہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے, اس وقت 100 اونٹ کا آفر ہے اور ساتھ میں زنا کا آفر ہے. سرکار عبداللہ کا جواب سنو, میرے نبی کے ابا جان کا جواب سنو. فرماتے ہیں مجھے زمین میں گڑ جانا تو گوارا ہے, لیکن کسی سے زنا کرنا گوارا نہیں ہے. 100 اونٹ کا آفر ٹکرا دیا. اللہ اکبر, جوانی میں صرف 17 سال کی عمر میں مجھے زمین میں گڑ جانا گوارا ہے, زنا گوارا نہیں ہے. اس عورت نے فوراً پلٹی کھائی, کہا کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں, ابھی تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, لیکن تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس کی لالچ مجھے ہے. ٹھیک ہے زنا نہیں کرتا, مجھ سے نکاح تو کر لے, نکاح کرنا تو حلال ہے, نکاح کر کے رات گزار لے. تو سرکار عبداللہ نے کہا شریفوں کے رشتے ماں باپ کے مشورے نے بغیر. اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. سرکار عبداللہ کا تاریخی جملہ, یہاں ایک جملہ اور, یہ نبی کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو ماں باپ کو بے خبر, تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے ہو, ہنسنے کی بات نہیں ہے. تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو, تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو. پتا چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں, نبی کے ابا جان کے جملے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو, اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. اور ایک بات عرض کروں, یہ فرما دیا چلے گئے, اور پھر آپ کو حیرت ہوگی, حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت, ان کا رشتہ لے جانے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یوپی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے, بلکہ لڑکے والے بات لے کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے, آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے. ایسا ہی ہے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں, اس کے بعد بات آگے جاتی ہے. مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمینہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا, بلکہ حضرت آمینہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو, بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. میلاد کی بات آئی تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے, اور اتفاق سے حضرت وہاب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی, وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں, بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں. یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں, آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے
نشانیاں بھی بیان کرتی تھی، نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کرتی تھی، تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے، پڑھے لکھے تھے، اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں، برا مت ماننا، ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے، مکے میں رہتے تھے، فلان کیا تھا، نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے، ہم میں تو نہیں آئیں گے، یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے، عیسائیوں میں نہیں آئیں گے، بلکہ کس میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے، بنو اسماعیل میں آئیں گے. تو انہوں نے کیا پلان کیا، نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو، نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو، نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے، نہیں ہو سکیں گے. اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا، میلاد نہیں ہوگا. یہودی ملوں کی سازش کیا تھی، میرے ذوق کے مطابق سنیں، کیا میلاد ہونے نہیں دیں گے. یہودی ملوں کی کیا سازش تھی، میلاد ہونے نہیں دیں گے. ملا کہہ رہا تھا میلاد ہونے نہیں دیں گے، اللہ کہہ رہا تھا ہم کروائیں گے. وہ ملا کی نہیں چلی، اللہ کی چل رہی ہے. اگر آج بھی کوئی ملا کہتا ہے میلاد ہونے نہیں دیں گے تو ذرا دیکھو دل کا رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے، کہاں سے جڑ رہا ہے. لیکن اس وقت ابھی ملا کی نہیں چلی اور اب بھی ملا کی نہیں چل رہی ہے. جتنا میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا میلاد کے ڈنکے بجتے جا رہے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اس کے فارس نہیں تکے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو، چل کر مگر ہم تو رضا، کب میں جب تک کب ہے زندگی کا سہارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مخدوم کھیری، مخدوم کھیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے، دوسرے عنوان پر بھی مجھے بہت جلدی آنا ہے، توجہ فرمائے. سرکار عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ملا پیچھے پیچھے لگ گئے. حضرت وہاب کہتے ہیں جنگل کے اندر عبداللہ شکار میں مصروف تھے، چاروں طرف سے ان لوگوں نے یہودیوں نے گھیر لیا، گھیرا تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، اگر میں نے اس کو یوں ہی پر شہید ہونے دیا، قتل ہونے دیا تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا، مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا. تو میں نے گھوڑے کو اپنی سواری کو اینڈ لگانا چاہیے کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں. کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے گھوڑے کی لگام کھینچی زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا. میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میرا جسم کام نہیں کرتا، گھوڑا نہیں آگے بڑھتا، جسم کام نہیں کرتا. میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں، عبداللہ ہوشیار، تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں، لیکن جیسی آواز نکالنا چاہیے تو آواز بھی نہیں. مشہور